کفیل ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ جامی کی باتیں سن کر فرحانہ باجی کافی ایموشنل ہو جاتی ہیں، جس کے بعد وہ زیبا کے پاس آئیں گی اسے منانے کے لیے کہ وہ یہ کیس واپس لے لے، جامی سدھر جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، جہاں اتنے سال صبر سے گزار دیے وہاں آگے کی زندگی بھی گزر جائے گی۔ یہ سن کر زیبا کو افسوس ہوتا ہے فرحانہ باجی کی سوچ پر کہ میں جامی کو کبھی کم کمانے پر بلیم نہ کرتی، اگر وہ بس میرا خیال رکھنا، میری قربانیوں کی قدر کرنا شروع کر دیتے۔ ارے وہ تو باپ اور شوہر کے طور پر کفالت کرنے کے اہل نہیں ہے فرحانہ باجی۔ وہ فرحانہ کو ساری حقیقت بتاتی ہے کہ کیسے جامی نے اس کے زیور چوری کیے، پوچھنے پر اس پر ہاتھ اٹھایا، بچوں کے پیسے چوری کرتا رہا اور اب مکر رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، وہ تو بے وفائی بھی کر چکا ہے میرے ساتھ، دوسری عورتوں سے ملنا جلنا، گھر تک لے آیا ان عورتوں کو ہماری غیر موجودگی میں، اور کیا کیا بتاؤں میں آپ کو، میرے سامنے اقرار کیا ہے اس نے اس بات کا۔ اپنے بھائی کے بارے میں اتنی باتیں سننے کے بعد فرحانہ اپنا منہ چھپا کر زیبا کے گھر سے نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں کہ وہ زیبا کو منا سکے کہ اس کے بھائی کے پاس واپس آ جاؤ۔ جامی جو منتظر تھا کہ ابھی فرحانہ باجی آئیں گی اور زیبا اور بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گی، لیکن ان کو اکیلے آتے دیکھ جامی غصے سے کہتا ہے، منع کر دیا نا اس عورت نے، بہت اکڑ ہے اس میں، دیکھنا پوری زندگی رولے گی یہ عورت، منت سماجت کر کے واپس آئے گی۔ جامی کو ابھی بھی لگتا ہے کہ زیبا اس کے بغیر رول رہی ہے اور اتنی خوش فہمی ہے کہ اس جیسے شخص کی منتیں کرے گی واپس آنے کے لیے۔ بہرحال زیبا پریشان ہے، رات گزر نہیں رہی کیونکہ صبح عدالت میں اس کے کیس کی سنوائی ہے۔ اس کی پریشانی دیکھ کر سبک تسلی دیتا ہے، جس پر زیبا کہتی ہے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، مشکل رات ہے آج کی۔ بہرحال سبک اپنی ماں کو تسلی دیتا ہے کہ سب اچھا ہوگا، آپ پریشان مت ہو، ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ اگلے دن صبح کورٹ جانے سے پہلے زیبا اپنی ماں سے ملنے جاتی ہے تاکہ انہیں بتا سکے کہ وہ فیصلہ لے رہی ہے علیحدگی کا، اور یہاں پر اس کی ماں ایک بار پھر سے اپنی دقیانوسی سوچ اس پر تھوپنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بیٹا ایک بار پھر سوچ لو، شوہر جیسا بھی ہو دنیا کے آگے ایک بھرم رہتا ہے۔ ماں کی باتیں سن کر زیبا کہتی ہے کہ اس بھرم کی قیمت بہت بھاری ہے امی، اب مزید نہیں سہ سکتی، اور جن لوگوں کا ڈراوا آپ مجھے دے رہی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کا کیا پتا کہ ہمارے دروازے پر کون کون آتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ اپنی دوست سمیرہ کے ساتھ جج کے سامنے بیٹھی ہے، اور جج اس کے خلا کے نوٹس کو دیکھ کر حیران کہ 24 سال کی شادی کو صرف اس بنیاد پر توڑ دینا کہ کفالت نہیں کرتا، مجھے آپ کا کیس مضبوط نہیں لگ رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کورٹ آپ کے صرف اس ایک بات پر آپ کی طلاق کی اپیل کو سنے گی۔ اور یہاں پر جج بنی سامنے بیٹھی عورت سے زیبا سوال کرے کہ اگر مرد کفیل نہ ہو تو یہ کیا اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اس پر کیس کی سنوائی نہیں ہوگی؟ اس عورت کے درد کو نہیں سمجھا جائے گا؟ شوہر کما کر نہیں لاتا، گھر بیٹھ کر روب جماتا ہے، دوسری عورتوں سے افیئر چلاتا ہے۔ یہ جو فیصلہ زیبا اب کر رہی ہے نا، یہ فیصلہ اگر تب کر لیتی جب اس کے باپ نے اسے جامی سے الگ کرنے کا سوچا تھا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ تب بھی ماں اور دادی کی یہ سوچ کہ بچے ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اسی غلط فہمی میں زیبا نے ایک نہیں، دو نہیں، چار بچے پیدا کر لیے، لیکن جامی نے سدھرنے کا نام نہیں لیا۔ صحیح بات ہے کہ یہ درد تو صرف وہی سمجھ سکتی ہے جس کا مرد اس کا کفیل نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔